السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مگر اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی، 5 سال کے بعد آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے۔ میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال کے بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا تھا، کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرما گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، ہوٹل سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے فکر ہی نہیں میری۔ جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے بفرا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے لال سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بےعزتی کی تھی اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچے مٹی کے گھڑوں کو دیکھا۔ پاس ہی سٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تھا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ فریدہ، جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سہم کر کانپ اٹھے تھے، جبکہ فریدہ یوں ہی بے سدھ سی بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی جو کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائی جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی، جس کی عمر کوئی 9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگ گئی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی ان کا آسرا تھی۔ جب بھی ماں باپ سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً سے بھاگ کر باپ کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، ابا، اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی پانی پیا ہے، آپ اماں سے غصہ نہ ہوں، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا، تیری بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے، تیری ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ارے گھر میں کیا کرتی ہے؟ یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے لاکھ نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے چلے جا رہا تھا، جبکہ کوثر فوراً کچن میں چلی گئی۔
دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھی، ورنہ باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگ گئی تھی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ باہر اسد غصے سے کوثر پر چیخ چلا رہا تھا کہ منحوس ماری، تو بھی اپنی ماں ہی کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بنائی گئی۔ میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر جل رہا ہوتا ہوں، اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا نہیں دے سکتے۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگ گئی تھی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہوئے چلے جا رہا تھا۔ پورا گھر دھویں سے بھر گیا تھا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھویں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بفرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی کوثر کو تھپڑ مارنے لگا تھا۔ وہ بیچاری اس جلتے بجھتے چولہے پر ہی جا گری تھی۔ اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب کو ہو گئی تھی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا تھا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام بھی نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے۔ کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا، تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر ڈالی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھل گئی تھیں، بخار کی شدت بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا تھا اور اس کا وجود جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا بچے وہ سب اپنی ماں کو بتانے لگ گئے تھے۔ فریدہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ انسان ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا دیکھ کر اسد ایک مرتبہ پھر اس پر چیخنے چلانے لگا تھا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے روئے چلے جا رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو مری پڑی تھی، اور اب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں، اب تم میں جان آ گئی ہے۔ فریدہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر چلے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام کاج ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اس سے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان ہی کر دیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا، اس پر بھی باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو
میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے آخر تمہیں کوئی بیماری بھی ہے یا تم صرف اور صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا تو دل کٹ کر رہ چکا تھا۔ وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ کہنے لگا، میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں۔ تم نے گلے میں جو سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دے، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی آخری نشانی تھی، مگر اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے رپورٹ لینے چلا گیا تھا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی تھی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر کو نکل آیا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ گیا تھا۔ بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، مگر جب سے اسے یہ بیماری لگ گئی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگ گئی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا، اگر اسد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر جا پہنچا۔ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور خود گھر چلا آیا تھا۔ گھر آیا تو فریدہ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی طبیعت قدرے کچھ بہتر تھی، تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر بات ایک کو سنتا رہا تھا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں، یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں ہو؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا تھا اور کہنے لگا، تو مجھے سکون سے روٹی کھانے بھی دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال جواب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان پر تو وہیں تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ بچے بھی صحن میں کھیل کود رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائے گا وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر تب ہی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی تھی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے خاموشی سے سر کو ہلایا اور وہ دوا لے لی تھی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے۔
وہاں پر بہت کام کاج ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا ہوا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب ہی بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس کی فریدہ نے اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی، اور وہ جو بھی کچھ بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم تو اپنے پاس جمع کر سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی بالکل فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان تھا اپنے دوست کے ہاں چلا گیا تھا تو وہیں سے یہ خوشخبری مل گئی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک اس نے دبئی کو چلے جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ گھر میں راشن ختم ہو گیا تھا۔ اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اسی پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو بار بار تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھوکھی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا تھا تو بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فریدہ اسے بڑے غور و فکر سے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے اسد، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا آج ٹھیکے دار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کام کاج کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا تھا کہ فکر نہ کرو، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن سی ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر اپنے بچوں کو دیکھا اور وہ گھر سے باہر کو نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہوا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی انداز تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی پہنچ گیا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، بھوک سے ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ بار بار اماں جان سے سوال کرتے ابا کہاں رہ گیا، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے ہی گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس کو آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں پر رہ گیا تھا۔ اس کی تو کوئی خیر خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے تھے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلی بار ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، وہ کل بھی کام پر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام کاج مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورتوں نے اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر اسے اب پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔
وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی خاصی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا، وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے پینے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے تھے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور وہ ترس کھا کر کچھ کھانے کے لیے ہی دے ڈالیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا تھا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتا ہی دیا تھا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک کو جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی خاصی نوکری بھی کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت زیادہ روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اسے کینسر تھا اور یہ بات تو ابھی اسے معلوم ہی نہ تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ بھلا وہ اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور یوں 5 سال مکمل ہو گئے تھے۔ دبئی میں اسد اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب گھر جاؤں گا تو بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکر کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں اسد بھی شامل حال تھا۔ اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کوئی 5 سال کے بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر کو آ گیا تھا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اسی کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا ہوا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہر سلائی مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی کڑھائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے کی کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کاج بھی کر رہی تھیں۔ فریدہ جوان بچوں میں مگن تھی۔ دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، فریدہ تم زندہ ہو؟ تم مری نہیں ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے زناٹے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی جانب دیکھنے لگی تھیں۔ فریدہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم؟ واپس دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ تم مرد نہیں بلکہ نامرد ہو اور اب دوبارہ یہاں پر قدم بھی مت رکھنا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بخلا چکا تھا۔ کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی سی ہونے لگ گئی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر سارے محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے، اور جب اسد کو وہاں پر دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لان تان کرنے لگا تھا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر کو نکالنے لگے تھے۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں بھی داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد تو سر پکڑ کے بیٹھ چکا تھا۔
اب گاؤں والوں سے پتہ چلا تھا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگ گئی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والے ادارے کی میڈم اس کے پاس چلی آئی تھی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا تھا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی تھی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی تھی۔ اس کے بچے اب ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سکولوں میں پڑھ لکھ رہے تھے۔ رہی بات فریدہ کے جسم کے کینسر کی، وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی ہوئی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دعائیں دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو صحت کاملہ میں بدل دیا تھا۔ اب اسد پچھتا رہا تھا، دوبارہ دبئی جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام کاج میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔